محترم جناب مفتی محمد رضوان قاسمی صاحب جو مسئول ہیں عالی مجلس تحفظ ضلع شرقی کے کہ وہ اس موضوع پہ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ مجھ سے قبل حضرات علماء کرام نے آج کی ہماری اس نشست سے متعلق گفتگو فرمائی ہے اور میں شکر گزار ہوں فضیلت الشیخ شیخ محمد احسن سلفی صاحب حافظہ اللہ کا اور ان کے رفقاء کا کہ جو الحمدللہ ایک طویل عرصے سے نبی کی عزت و ناموس تحفظ ختم نبوت کے لیے ہمارے شانہ بشانہ ہیں، اور الحمدللہ اس علاقے میں ایک بہت اچھی فضا ہے اتحاد کی، آپس میں یکجہتی کی۔ اس وقت جو ہم یہاں جمع ہیں ایک کرنٹ ایشو ہے، اس سے متعلق آپ حضرات کو آگاہ بھی کرنا ہے اور اس کی کامیابی کے لیے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور میدان میں نکلنے کی بھی ضرورت ہے۔ قادیانیت کا فتنہ 150 سالہ فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ہی فضل فرمایا اور کرم فرمایا، ایک طویل جد و جہد کے بعد اور قربانیوں کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ لیکن قادیانیوں نے اپنے آپ کو آج تک غیر مسلم مانا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں، مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب غافر البلاء میں لکھتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتا ہے اور عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا سچا نبی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتا ہے اور مرزا قادیانی کو سچا نبی نہیں مانتا، وہ صرف کافر نہیں بلکہ پکا کافر ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ فرعون کا اور شیطان کا کفر اتنا خطرناک نہیں جتنا مرزا غلام قادیانی کا کفر خطرناک ہے۔ شیطان نے صرف ایک نبی کی توہین کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی، اور فرعون نے بھی صرف ایک نبی کی توہین کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی۔ مرزا غلام قادیانی نے کئی انبیاء کی توہین کی، نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، دلائل کا وقت نہیں ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور یہ اپنی ایک کتاب ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 6 پہ لکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے۔ اتنا بڑا کفر کائنات میں کبھی نہیں ہوا جتنا مرزا غلام قادیانی نے کیا۔ اس کے کفر کو دیکھتے ہوئے تمام مسالک کے اکابرین، زعماء، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام جماعتوں کے اکابرین ایک صف میں کھڑے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا۔ پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد ہماری بدقسمتی وطن عزیز کی کہ پہلا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ قادیانی تھا، اور اس نے اپنی وزارت خارجہ کے منصب کو قادیانیت کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا۔ وزیر خارجہ تھا، وہ جس ملک میں جاتا وہاں سفیر تعینات کرتا، سفارت خانے سے رابطہ ہوتا ہے وزارت خارجہ کا، سفارت خانوں کے اندر اپنے بندے رکھے،
آپ حضرات اہل علم ہیں، میں تو طالب علم ہوں، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ 1953 کی ختم نبوت تحریک میں 17 جرنیل حاضر سروس قادیانی تھے۔ یہ جو اتنی قادیانیت ہماری حکومتوں میں آئی، ہمارے حساس اداروں میں آئی، پھر اس کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی جس کو نوازا جاتا ہے، ہمارے بعض بھولے مسلمان بھی اس کی عزت کرتے ہیں، حالانکہ جس دن قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، ڈاکٹر عبدالسلام نے کہا کہ میں اس لعنتی ملک میں نہیں رہنا چاہتا۔ اسی طریقے سے 1965 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے کئی 100 قادیانیوں کو اپنی فوج میں داخل کیا، حالانکہ اسرائیل باہر سے کوئی آدمی نہیں لیتا، صرف قادیانیوں کو لیا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ یہ تمام معاملات ایک طرف، ایک عرصے سے کیا جب سے پاکستان بنا ہے، قادیانیت ہمارے سروں پر سوار ہے۔ قادیانیت ابھی آپ نے دیکھا کہ اسی حکومت میں، اس حکومت کے شروع میں ہمارے حج کے فارم میں سے اقرار نامہ نکل گیا۔ ختم نبوت کا جو اقرار نامہ حاجی پور کرتے ہیں وہ پوری شک اڑا دی۔ وزیر مذہبی امور سے پوچھا گیا جناب نور الحق صاحب سے کہ یہ شک اڑ گئی ہے، صحافیوں نے پوچھا تو کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ پورے ملک میں فارم تقسیم ہو گیا حج کا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اتنی بڑی پوسٹ پر کوئی قادیانی بیٹھا تھا کہ اس نے وزیر سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اب اندازہ کریں اس وقت جو ہمارے پاس کرنٹ ایشو ہے اور پریشانی ہے، اور وہ یہ ہے، میں اس پہ ذرا عرض کر دیتا ہوں۔ ابو بکر خدا بس نتھوکا یہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی ہے، ایک عرصے سے یہ سرکاری سطح پر رہا ہے، سرکاری اداروں میں رہا ہے، کہیں ڈی سی، کہیں کچھ، لیکن جس علاقے میں رہا الحمدللہ خدام ختم نبوت نے اس کا تعاقب کیا۔ لیکن اس وقت ہمارے ایک سابق وزیر اعلیٰ کے مرہون منت، میں اس کا نام نہیں لیتا، ویسے پریشان ہے آج کل، ہمارے ایک سابق وزیر اعلیٰ کے مرہون منت، اس کو ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی رکھا گیا۔ اس کا ایک بھائی ابو بکر خدا بس نتھوکا کا ایک بھائی ملتان جماعت قادیانیوں کا صدر ہے، اس کا داماد اور بھتیجا ایس پی ہے۔ اب اندازہ کریں، اور اس کی نحوست کی وجہ سے کئی قادیانی جو ہے وہ ہمارے ان حساس اداروں میں داخل ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، بلا وجہ علماء کو اٹھانا، مشائخ کو اٹھانا، مدارس پہ پابندی لگوانا، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ 6 جنوری کو، ابھی کچھ دنوں کے بعد 6 جنوری کو یہ ریٹائر ہو رہا اپنے عہدے سے، لیکن ہماری حکومت نے قادیانیت نوازی کی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو بھی نوازنے کا ارادہ کیا ہے کہ 6 جنوری کو یہ ریٹائر ہو رہا ہے، اور حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے، اور وہ سمری بھی تیار ہو چکی ہے اور عنقریب وزیر اعظم کے ٹیبل پہ پہنچنے والی ہے یا پہنچ چکی ہوگی، کہ 7 جنوری کو دوبارہ اس کو اسی ادارے میں، ایف آئی اے جو سب سے حساس ادارہ ہے پاکستان کا، اس میں ڈائریکٹر ایڈوائزر اس کو لگایا جا رہا ہے۔ عدالت کا فیصلہ یہ ہے، جج کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ کسی عہدے پر نہیں آ سکتا۔ حیرانگی ہوتی ہے جج صاحب کو یہ نظر نہیں آتا، اس کو مدینہ مدد نظر آ گئی، اس کو اللہ کے گھر، جو اللہ کے گھر جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جن کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے، ان کو گرانے کی فکر ہے۔ جو قانون ہے اس قانون کی پاسداری نہیں کر رہے، تو یہ فیصلہ کیا ہے الحمدللہ آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جو ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں جلسہ ہوتا ہے گجر چوک پہ، تمام مکاتب فکر کے اکابرین موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہماری عزت حضور کی عزت کی وجہ سے ہے۔ اگر حضور کی عزت محفوظ ہے تو ہمیں کون کس نے پوچھنا ہے؟ اس لیے آج کے اسی کا نقشہ ہے،
ماشاءاللہ تمام جماعتوں کے تمام مسالک کے حضرات اکٹھے بیٹھے ہیں. تو الحمدللہ جیسے ہمیں پتہ چلا ہمارے اکابرین کو ملاقاتیں کی، وزیر اعظم کو خط بھیجا ہے، صدر صاحب کو بھی خط بھیجا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی خط بھیجا ہے، تمام اکابرین جید علماء کرام کو خطوط بھیجے ہیں. اور کل الحمدللہ سینٹ کے اندر بھی بات ہوئی اس پر. حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب جو ہمارے جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر ہیں، انہوں نے بات بھی کی ہے، تحریک التوا بھی جمع کروا دی ہے. 6 جنوری کو یہ معاملہ پیش آنے والا ہے. ہمارے اکابرین نے جس دن پتہ چلا اس سے اگلے دن ہی پورے ملک میں احتجاج شروع کر دیے. کراچی سے الحمدللہ اس احتجاج کا آغاز ہوا. پچھلے اس ہفتے کو جو ہفتے کا دن تھا نمائش پر احتجاج ہوا. اس کے بعد لگاتار ہر روز احتجاج ہو رہا ہے. ابھی بدھ کو لاہور میں ہوا، کل جمعہ ہے، کل راولپنڈی میں ہے، اسلام آباد میں ہے، کراچی میں ہے، ملتان میں ہے، سرگودا میں ہے. پورے ملک میں انشاءاللہ نبی کی عزت و ناموس کا ڈنکا بجے گا. اور انشاءاللہ ایک بار پھر اللہ نے چاہا، ہمیں امید ہے، بہت بزرگ دعا فرما رہے ہیں. تمام مسلمان اس وقت بیدار بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں. اور کراچی سے لے کر خیبر تک پوری امت نبی کی عزت و ناموس کے لیے ایک پیج پہ اکٹھی ہو چکی ہے. اور انشاءاللہ ایک بار پھر کفر ہارے گا اور اسلام جیتے گا. اللہ نے چاہا تو ایک بار پھر قادیانی بھی ذلیل ہوں گے اور ان کے سرپرست بھی ذلیل ہوں گے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. پہلے بھی جن لوگوں نے سرپرستی کی، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی ان کی برباد ہوئی، آخرت تو ویسی ان کی برباد ہونی ہے. سوچنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو کہ ان کا ساتھ دے کے کس با وفا نبی سے بے وفائی کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے اس نبی سے بے وفائی کر رہے ہیں. یہ عہدے اور منصب کہاں کب کس کے رہے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ کل بروز جمعہ 31 دسمبر بعد نماز عشاء انشاءاللہ یہ کراچی کا پروگرام ہے. تو انشاءاللہ کراچی پریس کلب پر عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ ہوگا. میں اس میڈیا کے ذریعے سے بعد نماز جمعہ کل بعد نماز جمعہ 31 دسمبر 3 بجے سپیر پریس کلب پر انشاءاللہ مظاہرہ ہوگا. جہاں تک یہ میرا پیغام جا رہا ہے، ان اکابرین سے میری درخواست ہے کہ کل جمعے کے خطاب میں اس عنوان کو بھی لے کر آئے، حکومت کی قادیانی نوازی کو بیان کرے اور مسلمانوں کو دعوت دے دیں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے. اب میں اپنے مہمان محترم جناب